السلام جنہوں نے اس دنیا میں قلم، کپڑے اور ہتھیاروں کو سب سے پہلے بنایا اور دنیا کو ترقی کے نئے راستے پر گامزن کیا، لیکن آپ پر جو صحیفہ نازل ہوا اسے بائبل سے کیوں الگ کر دیا گیا؟ دا بک آف انہوک ایک ایسا صحیفہ جو شاید دنیا کی سب سے پر اسرار کتابوں میں سے ایک ہے، کیونکہ اس کائنات میں سب سے زیادہ پر اسرار واقعات حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے تمام تر حالات درج ہیں، اور وہ ہماری اس تاریخ سے نہیں ملتی جو ہم نے پڑھ رکھی ہے۔ جائنٹس، علم نجوم، پورٹلز، خلائی مخلوق سے حضرت ادریس علیہ السلام کی جنگ کا کرنا، یہ تمام چیزیں اس کتاب کو مزید پر اسرار بنا دیتے ہیں۔ کیا واقعی حضرت ادریس نے خلائی مخلوق سے جنگ کر کے انسانیت کو بچایا تھا؟ اسلامی روایات اس کے متعلق کیا کہتی ہیں؟ ماڈرن سائنس کا ایلین اور پورٹلز کے متعلق سب سے بڑا سوال کیا ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی سے کوئی تعلق رکھتا ہے یہ سوال؟ حضرت ادریس اللہ تعالیٰ کے تیسرے پیغمبر تھے جو حضرت آدم اور حضرت شیس کے بعد نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے تھے۔ آپ کی پیدائش قدیم شہر بابل میں ہوئی۔ روایتوں میں حضرت ادریس علیہ السلام سب سے پہلے لوگوں کو لکھنے پڑھنے کا درس دیا۔ آپ کا زیادہ تر وقت درس و تدریس میں گزرا کرتا تھا، چنانچہ لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ آپ حضرت شیس کی 5ویں نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ مورخین کے مطابق حضرت ادریس حضرت آدم علیہ السلام کے 500 سال بعد اور حضرت نوح سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت شیس کے انتقال کے بعد ان کے پیروکار بہت کم تعداد میں رہ گئے، کیونکہ قابیل نے کفر و شرک اور بدکاری کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب عام تھی، ہر جگہ بت پرستی ہو رہی تھی، لہٰذا بنی آدم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کا انتخاب فرمایا۔ نبوت کے عہدے پر فائز ہوتے ہی حضرت ادریس نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں وائز کرنا شروع کر دی، لیکن وہ سب آپ کے دشمن بن گئے۔ جو لوگ حضرت ادریس علیہ السلام پر ایمان لائے ان پر بھی انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا، لہٰذا حضرت ادریس نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ بائبل سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ادریس اہل ایمان کو لے کر مصر کی طرف چل پڑے اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے۔ یہ ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس اور آپ کے ساتھیوں نے درس و تبلیغ کا وہاں پر عمل جاری کرنا شروع کر دیا، اور ان لوگوں نے یہاں پر مختلف علوم سیکھ کر خوب ترقی کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ادریس کا ذکر کچھ یوں فرمایا ہے، اور ادریس کا بھی ذکر کیجئے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبہ پہنچایا تھا۔ حضرت ادریس نے ہی سب سے پہلے قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا سے ایجاد کیا تھا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال کو بطور لباس استعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس وہ پہلے انسان تھے جنہیں علم نجوم اور علم الحساب یعنی اسٹرولوجی اور میتھمیٹکس کا علم بطور معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ادریس کو 72 زبانوں کا ترجمہ آتا تھا، اور دنیا کی تمام قدیمی زبان مثلاً عربی، سریانی، لاطینی، یونانی، ایرانی، مصری زبانوں کی بنیاد آپ نے ہی رکھی تھی۔ حضرت ادریس پر 30 صحیفے بھی نازل ہوئے جن میں اس وقت کے لوگوں کے لیے رہنمائی تھی۔ آپ علیہ السلام ہی نے اسلحہ اور ہتھیار بنانے کے فن کو عام کیا۔ مورخین نے لکھا ہے چونکہ بنی قابیل بات بات پر آپ کے علاقے پر حملہ کیا کرتے تھے، لہٰذا آپ نے اسلحہ تیار کیا اور ان سے کئی بار خون ریز جنگ بھی لڑی۔ حضرت ادریس نے 365 سال کی عمر پائی تھی۔ علماء مفسرین کا یہ قول ہے کہ حضرت ادریس کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور چوتھے آسمان پر آپ کی روح کو قبض کیا گیا، جہاں نبی کریم نے معراج کی رات آپ سے ملاقات فرمائی۔ مشہور مصنف جمال الدین نے لکھا ہے کہ عراق و ایران کے سرحدی علاقوں میں القیمہ نامی قوم حضرت ادریس کے باقی بچے ماندہ قوم میں سے ہے، جو صاحبین کی ایک شاخ ہے۔ یہ لوگ خود کو ادریسی کہتے ہیں۔ یہ لوگ ستارے کو اپنی دینی رسومات کا ماخذ سمجھتے ہیں اور اپنی عیدیں اور اہم دن ستاروں کے حساب سے مقرر کرتے ہیں۔ قرآن حدیث کے علاوہ حضرت ادریس کی زندگی کے 2 اور اہم ذرائع بھی موجود ہیں۔ پہلا قدیم سمیری تختیاں اور دوسرا تورات کا گم شدہ صحیفہ دا بک آف انہوک ہے۔ سن 1946 میں بحر مردار کے کنارے غار میں سے 900 صحیفے ملے۔ یہ وہی صحیفے ہیں جو انہوک نبی یعنی حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے۔ ان صحیفوں میں ایک بڑا حصہ تورات کے گم شدہ صحیفوں کا تھا، جسے آج ہم دی بک آف انہوک کہتے ہیں۔ اس بک میں تاریخ انسانی کی ایک مختلف کہانی درج ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے تمام تر حالات اس کے اندر لکھے گئے۔ اس صحیفے میں ایک خاص قسم کی مخلوق کا ذکر ہے جسے دی واچرز کہا گیا۔ انجیل میں انہیں دی فالن اینجل کہا گیا۔
اس صحیفے میں حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جیسے جیسے انسانوں کی آبادی بڑھنے لگی ویسے ویسے زمین کی کچھ چیزیں آسمان کے فرشتوں کی نظر میں آنے لگی۔ ان کو بنی آدم علیہ السلام کی خوبصورت عورتیں بہت پسند آئی، وہ لمبے بالوں والی عورتوں کے فریفتہ ہو گئے، لہذا سینکڑوں فرشتے آسمانی راستے سے زمین پر آ گئے۔ انہوں نے ان خوبصورت عورتوں سے زنا کیا اور شادیاں بھی کی۔ اس دوران ان فرشتوں نے انسانوں کو علم نجوم اور ستاروں کا علم سکھایا۔ ان عورتوں نے جب بچوں کو جنم دیا تو وہ انسان نہیں تھے بلکہ عجیب و غریب خلقت یعنی جائنٹس تھے۔ بائبل میں انہیں نیفلن کہا جاتا ہے۔ اسلامی روایات میں بھی اس لمبے قد والے دیو کا ذکر جگہ جگہ ملتا ہے۔ دی بک آف انہوک کے مطابق وہ فرشتے زمین پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے اور انسانوں کو اپنے تابع کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ دراصل اہل کتاب یہود و نصارہ کا یہ ماننا ہے کہ ابلیس ایک فرشتہ تھا۔ اس نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو مردود ہو کر شیطان کہلایا، جب قرآن و حدیث کے مطابق ابلیس کا ایک فرشتہ نہیں جن تھا۔ غلط بات کی وجہ سے تورات اور عیسائی لٹریچر میں ان کو فرشتہ لکھ دیا گیا، جبکہ فرشتے صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، نہ ہی وہ نافرمان ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ گناہ کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ زمین پر ان واچرز کی آبادی بڑھتی چلی گئی۔ انہوں نے انسانوں اور جانوروں کو کھانا شروع کر دیا اور زمین میں خوب فساد پھیلایا۔ لہٰذا خدا نے ایک فرشتہ بھیجا جس کا نام عزازیل تھا۔ اس نے انسانوں کو ہتھیار بنانا سکھایا۔ اس نے انسان، ستارے، سیارے اور فلکیات کے متعلق علم بھی انسانوں کو سکھایا۔ اس نے انہوک یعنی حضرت ادریس کو جنگ کرنے کے طریقے بھی سکھائے۔ جب ان واچرز کی طرف سے جرائم زیادہ بڑھ گئے تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، لہذا وہ واچرز حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ سے ان کی سفارش کروائی، لیکن ان کی سفارش قبول نہ ہوئی۔ تب آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل کی فوج نازل ہوئی۔ اس فوج نے اس کو زمین کی گہری تہ میں دفن کر دیا اور اس طرح وہ 70 نسل یا تا قیامت یوں ہی دفن رہیں گے۔ یہ ذکر ہے ان صحیفوں میں، جبکہ حضرت ادریس کا ذکر سنہری تختیوں میں بھی ملتا ہے۔ ان سنہری تختیوں کے مطابق انہوک کے دور میں آسمان کے راستے زمین پر دوسری مخلوق آئی جس کا نام انوناکی تھا۔ سمیری انہیں خدا مانتے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ریسرچرز کے مطابق انوناکی دراصل ایلین کی ایک نسل تھی جو اس زمین پر آئی تھی۔ انوناکی نے ہی انسانوں کو میٹل پروسیسنگ کا کام سکھایا۔ اس کے لیے اسٹرولوجی، میتھمیٹک اور سائنسی علوم کاسمیٹکس کا استعمال اور جدید ہتھیار بنانا بھی انہوں نے انسانوں کو سکھایا، جس کی وجہ سے انسانی تہذیب پروان چڑھی۔ اسرائیلی روایات، صحیفہ انوک اور سمیری تختیوں کے ساتھ اگر اسلامی روایات کو جوڑا جائے تو حضرت ادریس کے دور کا ایک ایسا خاکہ بنتا ہے جس سے دوسرے سیارے پر خلائی مخلوق کی موجودگی اور پورٹلز کی موجودگی ثابت ہوتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ فالن اینجل اور واچر یا انوناکی کی کوئی خلائی مخلوق ہی ہوں اور دوسرے پلینٹ سے ہماری زندگی پر حملہ آور ہوں، اور جن سے حضرت ادریس نے جنگ کی اور انسانی تہذیب کو بچایا۔ کیا جدید سائنس جس پورٹلز اور خلائی مخلوق کی تھیوری پیش کرتی ہے، یہ تمام چیزیں حضرت ادریس کے دور کی ٹیکنالوجی ہے، اور قرآن اور حدیث اور جدید سائنسی تعبیریں نئے نئے رازوں سے پردہ فاش کرنے کے لیے تیار ہے؟